الحمد للہ والعظمت للہ والہیبۃ للہ والقدرۃ للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمانوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے۔ اور اگر آپ ان کو کہیں کہ بے شک تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تو البتہ وہ کافر لوگ کہتے ہیں نہیں ہے یہ مگر واضح جادو ہے۔ اور اگر ہم ان کو ڈھیل دے دیں اور اگر ہم ان کو مؤخر کر دیں اور اگر ہم ان سے مؤخر کر دیں عذاب مدت معلوم تک، البتہ وہ کہیں گے کہ کس چیز نے روک رکھا ہے عذاب کو۔ خبردار جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا ان سے، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ واجب الاحترام، عزت المقام، ارباب و خاص و عام، آج کے درس میں جو قرآن مجید کی آیات بینات تلاوت کی گئی ہیں اور پھر ان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے، ان آیات میں رب تعالیٰ نے ایک تو اپنی قدرت اور اپنی تخلیق کے شاہکار اور اپنی حکمت بالغہ اس کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ، کافر لوگوں کے مزاج اور ان کے نظام، ان کے خبیث خصائل اور ان کے حالات، معاملات، غلیظ ترین عادات، ان کا بھی تذکرہ کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد بھی فرمایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو ساری کائنات ہے اس کو ہم نے بنایا بھی ہے، اور پھر اس کے نظام کو چلایا، اور قبر آخرت کا نظام، جنت و جہنم کا نظام، یہ سارا نظام، ساری چیزیں انسان کو بنایا، عقل عطا فرمایا، فہم و فراست کا عمل کا بھی نصیب فرمایا۔ یہ سب کچھ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کیوں بنایا ہے، یہ موت و حیات کیوں بنایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ صرف اس لیے بنایا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بندوں میں سے کون سا ایسا پیارا سا بندہ ہے جو پیارا عمل کرنے والا ہو۔ اس پہ خدا کے لیے ہم غور کریں تو قرآن سمجھ آئے تو ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ ایک سورۃ ملک میں بھی اللہ نے فرمایا نا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہاں بھی یہی فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ ملک میں بھی یہی فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے موت و حیات، قبر، حشر نشر، آخرت،
دنیا آخرت ساری کائنات دن رات یہ تمام معاملات یہ سارا نظام اس لیے بنایا اور چلایا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ، تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، تمہاری جانچ پڑتال کرنا چاہتے ہیں، ایُّکم تم میں سے کون ہے جو احسنو سب سے زیادہ خوبصورت عمل کرنے والا ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن، وہ صرف خوبصورت اچھا، ایک ہے احسن بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ حسن، بہت زیادہ سونا، عمل کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے بھی یہی ہیں، سمجھنا بھی یہی چاہتے ہیں، اور فیصلہ بھی اسی بات پر ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں تمہاری سیرت کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے مال کو نہیں اعمال کو دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے زیادہ، تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ اس بات پہ غور کریں، ہاں یوں نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے زیادہ کون عمل کرتا ہے، نہیں، کثرت کی تو بات نہیں ہے وہاں جی، کثرت کی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ کثرت پہ فخر کر رہا ہے، خواہ مخواہ شور مچا رہے کہ میں نے اتنی دیگیں بنا دی۔ رب نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ اتنی دیگیں بنائی تو نے، میں نے اتنی زکوٰۃ چلا دی، ارے رب نے یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ ایک چوک سے لے کر دوسرے چوک تک لائن لگی ہوئی تو زکوٰۃ دے رہا تھا، اس بات کو تھوڑی دیکھنا ہے۔ یہ ظالم ہیں زکوٰۃ دینے والے، یہ کرتے ہی ایسے ہیں، 50 روپیہ دیں گے، 100 روپے دیں گے، زکوٰۃ چلائیں گے اور لائن لگوائیں گے، ساری دنیا کا وہ تماشا بنے گا۔ آپ شہروں میں کبھی جائیں تو اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے، تو پوچھنے پر یہی پتہ چلتا ہے۔ اب 70 دیگیں افطاری پر، 60 دیگیں افطاری پر بنی جا رہی، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یار آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے علاقے میں کسی اور سے کیوں بات کروں، آپ میرے نمازی، میں آپ کا نمازی، ہم ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والے، ہم سب برابر ہیں، ہم سب ہدایت کے بھوکے اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ اب ہمارے پڑوس میں میرے گھر کے ساتھ ایسا گھر ہو جس کے پاس 2 3 4 5 بچیاں یار جوان بیٹھی ہوں، اس بیچارے کی نیند حرام ہوئی پڑی ہو، اور ان کے لیے تو سحری کے لیے بھی انتظام نہ ہو، اور میں افطاری پہ 10 دیگیں بنا دوں، تو مجھے کیا بتاؤ یہ اللہ کو پسند ہے عمل؟ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند عمل نہیں ہے۔ یہ اللہ پاک نے 10 دیگیں تھوڑی دیکھنی ہے، ایک ہی دیگ بنا لوں، باقی انہی کی ضرورت پہ پیسے خرچ کر دوں تو یہ زیادہ ثواب اور اجر ملے گا۔ تو 70 دیگوں تک لوگ جاتے ہیں افطاری میں، اور قسم و قسم کی چیزیں بنائیں گے، اور تمام دوست اور رشتہ داروں کو بلائیں گے، اور ان کو بتایا جانا یار یہ اتنا بڑا انتظام انسلام کیوں؟ جواب یہی ملتا ہے کہ بس افطاری سے بھی آپ روکنے لگ گئے ہو، اب افطاری کے بھی منکر ہو گئے ہو، یعنی اس کا مطلب ہے پہلے ہم بہت ساری چیزوں کے منکر ہیں، اب افطاری کے ہم اب منکر ہوئے۔ بھائی یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ جو ہے بالکل وہ کام کریں جو کام اللہ چاہتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے مزاج کے مطابق کریں۔ وہ کیسے کریں جی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، جیسے رب نے فرمایا ہے، ہمارے نبی نے آسان طریقے سے وہ کر کے دکھایا ہے، اور جو نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے آسان اور خوبصورت طریقے سے نبی کے عاشق صادق لوگوں صحابہ کرام نے ویسے اپنایا ہے۔ انہوں نے جو اپنایا ہے وہ بڑی قربانی سے ہم تک پہنچایا ہے، اور ماشاءاللہ ہم نے برادری اور رشتہ داروں اور اپنی ناک کی وجہ سے ٹھکرایا ہے۔ ہم جیسا ظالم بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری رات نماز پڑھ رہا ہے، اس کا رکوع تمیز کا نہیں، سجود صحیح نہیں ہے، سمجھئے یہ اللہ فرماتے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نفل پڑھ، بس اس میں خشوع ہو، خضوع ہو، میری ذات سے تعلق، رابطہ، دھیان، میری پہچان ہو، مجھے وہ پسند ہے۔ اس لیے یوں نہیں فرمایا کہ اکثر و عملہ، زیادہ عمل کون کرتا ہے،
زیادہ نیکیاں کون کرتا ہے؟ نہیں نہیں، فرمایا ہم یہ نہیں دیکھتے کہ زیادہ نیکیاں کون کرتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آسن و عملہ سونی نیکی کون کرتا ہے، خوبصورت طریقے سے نیکی کون کرتا ہے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں۔ یہاں تو بہت بڑے جی پتہ نہیں کیا کیا عذاب پڑے ہوئے ہیں۔ حضور پر نور علیہ السلام نے جو کیا ہے اور بڑے خوبصورت طریقے سے کیا ہے، صحابہ کرام نے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کو بڑی قربانی سے حاصل کیا ہے، بڑی قربانی سے حاصل کیا ہے، بڑی قربانی سے۔ تو ہمیں تو گھر میں مل گیا نا جی، پوچھو تو اس سے جس نے کلمہ پڑھا تو اس کو مادر زاد ننگا کر دیا، اس سے پوچھو، پتہ تو اس کو چلا نا، قربانی تو اس کو دینی پڑی، پہلے بکریاں چھین لی، اس کے باغات بھی چھین لیے اور اس کے جانور بھی چھین لیے اور جو جمع پونجی تھی وہ بھی چھین لی۔ تو اس نے یہ کہا تو نے سب کچھ چھین لیا نا، میرا ایمان تو نہیں چھین سکتا چچا۔ اس نے کہا ابھی تو میں نے یہ جو تو نے کپڑے پہنے ہوئے یہ بھی تو میرے ہیں، یہ بھی تو میں نے لے کر دیے۔ اٹھا، اس نے کپڑوں کو اتارا اور پھاڑ دیے کپڑے، غصے میں ایسا ہلکا ہو گیا۔ سمجھئے مادر زاد ننگا ہو کر جب چچا کے گھر سے نکلا، جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک خیال کیا، اور وہ کس لیے نکلا تھا، کیا مسئلہ تھا، کوئی مطالبہ تھا رشتے کا، کیا کوئی شادی کا تقاضا تھا؟ نہیں بھائیو، صرف کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ چچا نے کہا نبوت کے دامن کو چھوڑ، کلمہ چھوڑ، اس نے کہا ورنہ مجھے چھوڑ۔ اس نے کہا ایک چچا نہیں، سارے جہان کو چھوڑ سکتا ہوں، نبی آخر زمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور بھائی ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کو پتہ چلا ہے، اور پھر جب گھر سے باہر نکلا ہوگا ننگا، اس کی کیا صورتحال ہوگی، اس کا کیا دین ہوگا؟ بھائی وہ بھی انسان تھا، اس کے دل اور ذہن اور دماغ پر بھی کچھ گزر رہا ہوگا، لیکن اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق، دھیان اور رابطہ، اللہ کے نبی سے جو محبت تھی، اس میں سچا تھا، اس میں لاریب اور بے عیب تھا۔ اور جا کر پھر اپنے جب اس نے یہی کہا کہ باپ تو پہلے فوت ہو گیا تھا نا، ماں تھی اس بیچارے کی، یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ تو میرے دماغ سے نکلتا ہی نہیں ہے، کیا ہو گیا یار، اس نے تو کپڑے تک سب کچھ ختم کر دیا اور ننگا چل رہا ہے۔ ہم سے فجر کی نماز کے وقت ایک گرم اور نرم بستر نہیں چھوڑا جاتا، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، ساری سہولیات، ساری چیزیں بھی موجود، اور وہ کیسے جا رہا ہوگا؟ اس نے کیسے ماں کا دروازہ کھٹکایا اور اندر سے آواز دی، بیٹا میں دروازہ کھولتی ہوں۔ ماں دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ کہہ رہی کیوں؟ اتنا ٹھنڈ ہے، سرد کا نہیں، دروازہ نہیں کھولنا۔ کوئی کپڑا پھینک اوپر سے۔ کیوں بیٹا؟ ماں میں ننگا ہوں۔ کیا ہوا؟ ماں چاچا نے نا کپڑوں کے منزل تک اتار دیے، سب کچھ چھین لیا، چادر پھینکو میری طرف۔ تو ماں نے دیوار کی طرف سے چادر، ماں کے دل پر بھی کچھ گزرا ہوگا بھائی کہ اس وقت کیسے آئے۔ تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں، یہ دین آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ ایسے نہیں آیا یارو، بڑی محنت سے، جد و جہد سے ہمیں وضو کا طریقہ ملا ہے، تو ہم وضو اچھے طریقے سے کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو میں ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں نا، یہ جہنم میں جائیں گی، ویل للعقاب من النار، جہنم کی ایک وادی اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو کوشش کیا کریں، وضو اچھی طرح کریں ہم سب۔ یہ خشکی کی وجہ سے سردیوں میں وضو تھوڑا سا دھیان مانگتا ہے، توجہ مانگتا ہے بنسبت گرمیوں کے۔ تو وضو اچھی طرح کریں گے تو نماز ہوگی، وضو نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ وضو کریں اچھی طرح اور اپنے کوشش کریں اپنے گھر سے کریں، ورنہ مسجد میں بھی اجازت ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اپنے گھر سے کر کے آئیں گے تو وہ زیادہ اجر اور زیادہ ثواب ہے، اور اس میں لذت بھی زیادہ ہے، اس میں مزہ بھی زیادہ ہے۔ تو وضو صحیح طریقے سے کریں اور پھر آئیں اور نماز بڑے طریقے اور سلیقے سے پڑھیں، خوبصورت انداز میں پڑھیں، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ وہ صرف 2 رکعت پڑھ لینا اور بے توجہی اور صحیح رکوع سجود صحیح نہیں، خشوع خضوع نہیں، وہ سارا دن ساری رات پڑھتے رہو، اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ اس 2 رکعت کو قبول کر لیں گے جو بالکل سنت کے مطابق ہو۔
اتنا حالات، اتنے معاملات آ گئے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو عمل، جو عبادت، جو شریعت کا حکم آپ لوگوں تک پہنچائے، بڑی محنت، جد و جہد اور پرخلوص کاوشوں سے پہنچا ہے، اب اس کو ضائع نہ کرو بلکہ سونے طریقے سے کرو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں سونے طریقے سے کرو، اور اس میں جو ہم اگر خوبصورت طریقے سے کریں نا، ایک تو وہ عمل قبول بھی ہوتا ہے، اس میں راحت بھی ہوتی ہے، اس میں عافیت بھی ہوتی ہے، اور انسان کو خوشی بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اگر عمل زیادہ کرو لیکن خوبصورت نہ ہو تو اس سے خوشی حاصل نہیں ہوتی، دل کھلتا نہیں ہے، دل اس پر مطمئن نہیں ہوتا۔ تو کوشش کیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں ایکم احسن عملا، میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو اچھا عمل کرنے والا ہے، خوبصورت عمل کرنے والا ہے۔ عمل کے خوبصورت ہونے کے لیے بھائیوں، آپ کی شاید توجہ نہ ہو، میری شاید توجہ نہ ہو، اللہ یہ چاہتے ہیں عمل کے خوبصورت کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنی نیت کو سونا کرو۔ یہ ہے بنیاد، یہ ہے اساس، یہ ہے عمارت کی بنیاد۔ ہم 10 منزلہ عمارت بنائیں نا، لیکن اس کی بنیاد ہی سونی نہ ہو، بنیاد ہی مضبوط نہ ہو تو عمارت دھڑام سے گر جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل ہو، پہلی شرط، اساس، بنیاد نیت ہے۔ نیت کو سونا کرو، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک تو پہلی بنیاد ہے کہ نیت کو سونا کرو۔ نیت میں کیا ہو؟ اللہ کے رسول کی محبت ہو، دین و شریعت کی محبت ہو، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو تمہاری نیت میں۔ نیت اگر ٹھیک نہیں ہے، اوپر سے جتنا تم سونے سے سونا عمل کرو، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ عمل سونا نہیں ہے۔ ساری دنیا کہے گی واہ اتنی دیکھیں، اتنی خیرات، اللہ کہیں گے ساری دنیا مخلوق تعریف کرے گی، خالق نہیں کرے گا۔ خالق اس وقت تعریف کرے گا کہ جب تمہاری نیت درست ہوگی۔ عمل کے خوبصورت ہونے کے لیے پہلی شرط نیت ہے، اور باقی بھی شرائط ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا باری تعالی، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ سونے اور خوبصورت عمل کرنے والا بنا، اچھے اعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ، پیارے اللہ، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، ہمارے ارادوں کی اصلاح فرما، آپس میں بغض، اناد، کینے سے بچا۔ اللہ، بے ادبی سے، گستاخیوں سے محفوظ فرما، شرم، حیا، ادب، احترام نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں سکون، راحت، عافیت، خوشیاں نصیب فرما، ہر امتحان، آزمائش سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، اپنی پکڑ، اپنی ناراضگی سے بچا۔ میرے اللہ، در در کے دھکے، در در کی ٹھوکروں سے بچا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔